چلے ہم اپنی سیرہ کا ٹاپک دیکھتے ہیں کہ سیرہ سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیرت سے آج ہم کیا سیکھیں گے. تو سیرت سے انشاءاللہ پچھلے جو ٹاپک جس میں ہم نے سیکھا ہے وہ کون سے ہیں. پیچھے ہم نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق میں نرمی، اور ہم نے اپنے لہجے کو، آج ایک بہن نے میسج بھی کیا کہ میں بچوں کے ساتھ بات کرنے میں نرمی میں مجھے تھوڑا کام اپنے اوپر ایفرٹ کرنی پڑی. الحمدللہ اگر ہم سب کوشش کریں ساتھ ساتھ اور اپنے لہجوں کو اور اپنی آواز کو اور اپنے الفاظ کو نرم کریں انشاءاللہ، تو ہم سب رفق جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک لازمی جز ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پالیں گے. پھر ہم نے کل پھر پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے صبر، اور کل ہم نے جھگڑے کے بارے میں پڑھا کہ جھگڑالو نہیں بننا ہم نے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑالو نہیں تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے. اور جھگڑا کب ہوتا ہے؟ جب آپ باتوں کو بہت لمبا لمبا کھینچتے ہیں، جب آپ ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب آپ درگزر نہیں کرتے، جب آپ لوگوں کو سپیس نہیں دیتے. تو اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پوائنٹ ہم نوٹ کر لیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کی جہالت کا فائدہ دے دیتے تھے، ان کو سپیس دیتے تھے، ان کو لا علمی میں ان کو سمجھا دیتے تھے، تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیوں میں سے بہت سارے جھگڑے جو ہیں، جو ایسے معاملات ہیں، ان سے بچ سکیں گے انشاءاللہ. آج کا جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، وہ چونکہ دو ٹاپک ہمارے، ایک نرمی تھا اور ایک جھگڑا تھا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ ہے سپیچ، یعنی گفتگو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کیا ہوتی تھی، کس طرح سے ہوتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے، سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو. تو بھلی بات جو ہوتی ہے، اچھی بات جو ہوتی ہے، اس کے جو کریکٹرسٹک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سارے کریکٹرسٹکس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پائے جاتے تھے. بھلی بات کی کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ یعنی آپ بات جب کریں تو آپ کا لہجہ تنزیہ نہیں ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے. اب اس میں عورتوں اور مردوں سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا فرق آ جائے گا، لیکن وہ ٹاپک چونکہ یہ نہیں ہے، صرف جنرلی میں ایک بات کر رہی ہوں، اس کو آپ تھوڑا سا لسٹ کر لیجئے. تو نرمی سے بات کرنا، یعنی لہجے میں نہ تو طنز ہو، نہ لہجہ تیکھا ہو، اور پھر یہ کہ گفتگو ایسی نہ ہو جس سے دوسرے تنگ ہو. اب وہ کیا ہوتی ہے گفتگو؟ بات کو بے جا کھینچنا. بعض لوگ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا لمبا کھینچتے ہیں، اتنی غیر ضروری اس کے اندر باتیں کرتے ہیں، یا اس کا ویئر اباؤٹ بیان کرنے میں، سیاق و سباق بیان کرنے میں اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ سننے والا جو ہوتا ہے وہ تنگ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وہ جامع بات کرتے تھے، مفصل اور جامع، یعنی وہ بات جس کو جتنا ڈسکرائب کرنا چاہیے اور اس کی مین پوائنٹس کے ساتھ اس کو بات کرتے تھے، اینڈ دیٹس اٹ. لمبی کہانیاں نہیں ہوتی تھیں. دوسرا یہ کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر الفاظ کی ریپیٹیشن نہ ہو. بعض لوگوں کے نا کچھ تکیہ کلام بن جاتے ہیں، جیسے اچھا اور ہے نا اور اس طرح کے. تو اس سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہمیں اپنے اوپر فوکس کر کے، جیسے اردو میں ہم بات کرتے ہیں نا کہ قسم سے، تکیہ کلام بن جاتا ہے قسم سے قسم سے. تو بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی باتیں کرنے کی، ایسے الفاظ استعمال کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے جو دوسروں پر ناگوار گزرتے ہیں. اس لیے ہمیں فوکس کرنا ہے اس چیز پر. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ جتنی بھی گفتگو پڑھتے ہیں، احادیث کے اندر آپ جتنا بھی قال رسول اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس طرح کا کوئی تکیہ کلام آپ کے اس میں نظر نہیں آتا. اور پھر یہ کہ صرف وہ بات ریپیٹ کرتے تھے جس پر جتنا زیادہ فوکس کرنا ہوتا تھا. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ گفتگو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات کرتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے الفاظ گن سکتے تھے. یعنی آہستہ بات کرنا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، اس طرح کہ جب الفاظ آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو گن سکتے ہیں. جب آپ بہت لمبی بات کو کھینچتے ہیں تو پھر الفاظ تو نہیں گنے جاتے نا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ الفاظ گننے کا کہ آپ اتنا سلو بولتے تھے کہ وہ ایک ایک پتہ چل جاتا تھا، یہ کل، اور پھر اس کے بعد
اور پھر اس طرح سے یعنی اتنا پوز نہیں دیتے تھے بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو گفتگو میں ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں اپنے لہجے کو ہر طرح کے طنز طعنے تشنیع سے پاک رکھنا ہے. اور ہم نے ایسی طرز گفتگو نہیں اپنانا جس سے لوگ زچ ہوتے ہوں تنگ ہوتے ہوں. صحیح بات کرنی, درست بات کرنی, سچی بات کرنی, جھوٹ نہیں ہو بات میں, اور درست ہو, اور پھر یہ کہ حکمت کے ساتھ ہو. ہر وقت ہمارا بولنا بھی ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں کہ دوسرا جو ہے وہ سننے کی اس وقت صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں, یا آپ کی بات سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں. تو جب چپ رہنا ہو چپ رہیں, جب بولنا ہو, جب بولنا حکمت کا تقاضا بات کرنا ہے تو بات کریں, جب حکمت کا تقاضا خاموش رہنا ہے تو خاموش رہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کے لیے بڑا کانشیس ہوتے تھے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے نا وہ نوٹ ہو جاتا ہے, فوراً فوراً لکھا جاتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ٹھیک ہے. جو بھی کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ ایک حاضر باش نگران جو ہے وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. تو ہمارے یہ الفاظ جو ہیں یہ ہمارے سامنے جب آئیں گے تو کیا ہمیں پسند آئیں گے دوبارہ جو ہم بول رہے ہیں؟ تو خوبصورت الفاظوں کا چناؤ, بہترین الفاظ. ٹھیک ہے. بد اخلاقی والے الفاظ یا ایسے الفاظ جن کے دو دو معنی نکلتے ہوں, جو معنی الفاظ, ایسے الفاظ جو ہیں ان کو آپ نہیں استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ. اللہ ہمیں توفیق دے. اس کے لیے اپنی ریڈنگز کو بڑھائیے, اپنے مطالعے کو بڑھائیے تاکہ آپ کے پاس خوبصورت الفاظ آپ کے پاس ہوں. اور پھر یہ کہ ہمیشہ درست بات کرنا, کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے, اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اور دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے اور وہ شخص اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا, یعنی وہ بے دہانے بول رہا ہے تو لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. سو بات یہ ہے کہ بات کریں تو درست بات کریں, کیونکہ جو بھی بات ہم کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے. جب ہم بے دہانی میں باتیں کرتے ہیں, بولتے ہیں اور لایانی گفتگو کرتے ہیں اور کثرت کلام کرتے ہیں تو ایسے میں پھر وہ ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو یعنی کلام جو تھا, آپ کی جو سپیچ تھی وہ صاف اور واضح ہوتی تھی جسے ہر سننے والا سمجھ لیتا تھا. نہ تو بہت تیز بولے, نہ تو بہت سلو بولے, نہ ہی منہ میں گنگنا کے بولے, نہ ہی ایسی لے اور لہجے میں بات کرے جو دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے. اور بعض لوگ بہت آہستہ بولتے ہیں, وہ اپنی طرف سے شاید عاجزی لانا چاہتے ہیں اپنے لہجے میں, لیکن وہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ دوسرے کو سمجھ نہیں آتی. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے, سیرہ کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات واضح اور صاف ہوتی تھی جو سمجھ آتی تھی. اور پھر جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت انس کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اہم بات کرتے تھے تو پھر اس کو وہ 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ اس کو خوب سمجھ لیا جائے. اور کافی ہے, جب 3 دفعہ دہرا دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت ہے تو پھر اتنی دفعہ ہی کافی ہے, اس کو اس سے زیادہ دفعہ دہرانے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ ایک یا 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ملتی ہے جھوٹی گواہی کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹی گواہی جو ہے اس سے بچو, وہ تباہ کرنے والی چیز ہے. تو وہ اتنی دفعہ کہا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اب آپ خاموش ہو جائیں, یعنی اتنا زیادہ اس کو ریپیٹ کیا. سو وہ 1 یا 2 دفعہ ملتا ہے. اس سے یہ بھی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اس میں بات کو اتنا زیادہ ریپیٹ کیا جائے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیشہ نہیں ایسا کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن طعنہ دینے والا, لعنت کرنے والا, نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا. سو ہماری سپیچ کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکل جانی چاہیے, اور یہ تبھی ہوگا, ہم تبھی طعنہ دینے والے یا لعنت کرنے والے نہیں ہوں گے جب ہمارے دل بھی صاف ہوں گے. ٹھیک ہے, دل صاف ہوگا تو زبان بھی صاف ہو جائے گی, اور پھر نازیبا گفتگو اور فحش گوئی سے تو بچنا ہی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا. تو چغل خور نہیں جانا.
چغلیاں نہیں کرنی اپنی گفتگو میں سے، اس کو تو ہم باہر نکال دیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ کبھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اس طرح سے۔ اچھا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کی کھال نکالنے والے جو ہیں وہ تباہ ہوئے، اور یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ بال کی کھال اتارنے والے حلقل متنطعون، یعنی جو خام خواہ، جیسے بھی ہم نے پہلے بھی پیچھے حدیث بھی آج ہم نے یہ پڑھی، تو یہ جو ہے ایسے ہمارے کلام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ ہم نے سیرا کا آج ٹاپک پڑھا کہ ہمارا طرز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ العزیز ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ بہترین ہے، اور آپ ہی کا طریقہ جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم سب اپنے آپ کو سنتوں میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔